مجھے کسی بھی صورت میں بادل کے بارے میں جاننا تھا، کیونکہ اس رات بادل کی اس گھر میں موجودگی کسی بہت بڑے خطرے کا اشارہ تھی۔ میں یہ تو سمجھ چکا تھا کہ بادل کو بھی اسی بچے کی ضرورت تھی، کہ لیکن اس سارے کھیل میں بادل کا کیا کردار ہے؟ مگر میں نے اس چیز کا تہیہ بھی کر لیا تھا کہ میں بادل کے بارے میں معلوم کر کے رہوں گا۔ اس کھیل میں بادل کی کیا حیثیت ہے؟ عبدالقدیر اور ریحانہ سے بادل کی کبھی نہیں بنی۔ یہی سب کچھ معلوم کرنے میں بادل کے گھر پہنچ گیا۔ بادل کے گھر کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد مجھے کوئی ایسی چیز نہیں ملی جو بھی بادل کے گھر بادل بھی گھر آ کر آرام سے سو گیا تھا، اور آخرکار ایک ایسی چیز تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا جس کا تعلق بادل کی زندگی سے نہیں تھا۔ یہ کالے علم کی ایک کتاب تھی جو مجھے بادل کے گھر سے ملی۔ یہ وہ کتاب نہیں تھی جو عبدالقدیر اور ریحانہ کے پاس تھی، بلکہ یہ کوئی اور بہت پرانی کتاب معلوم ہوتی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ کئی سال پرانی کتاب ہے۔ میں نے اس کتاب کو کھول کر پڑھنا شروع کیا تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اگر یہ عمل سچ تھے جو اس کتاب میں لکھے تھے اور ان پر عمل کر لیا جاتا تو کوئی بھی انسان بڑی آسانی سے شیطان بن سکتا تھا۔ مجھے ایسا لگا کہ بادل نے یہ کتاب ایسے ہی کسی شیطانی مقصد کے لیے اپنے پاس سنبھال کر رکھی ہوئی ہے۔ میں نے اس چیز کا فیصلہ کر لیا کہ میں کتاب کو اٹھا کر کہیں ایسی جگہ پھینک دوں گا، کہ کسی ایسی جگہ پر جہاں پر بادل کبھی بھی اس کتاب تک نہ پہنچ پائے۔ میں نے اس کتاب کے مختلف عمل پڑھے۔ ایک عمل تو بہت خطرناک تھا۔ مجھے لگا بادل وہی عمل کرنا چاہتا ہے۔ یہ عمل ایک بچے کے ساتھ تھا جو کہ ابھی ابھی پیدا ہوا ہو۔ بہرحال جو بھی تھا، میں بادل کو کچھ بھی ایسا شیطانی عمل کرنے نہیں دے سکتا تھا۔ آج وہ بچہ میرے پاس محفوظ تھا، مگر کل کسی اور بچے کی زندگی بادل کے ہاتھ خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ میں کسی بھی بچے کو بادل کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا تھا، کیونکہ بہرحال میں کوئی انسان نہیں تھا، ایک جن تھا، اور میں کوئی معمولی جن نہیں تھا۔ میں جنات کا بادشاہ یکتانوش کا بیٹا ساحل تھا۔ میرے پاس بے پناہ قوت تھی۔ میں اڑ سکتا تھا، میں غائب بھی ہو سکتا تھا، میں کوئی بھی شکل بدل سکتا تھا، مگر ان تمام باتوں کے باوجود میں اپنی طاقت کا مظاہرہ نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے میرے باپ بادشاہ یکتانوش نے ایک قسم کا لاچار کر دیا تھا۔ اگر میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا تو مجھے خود کو بے حد نقصان ہوتا۔ یہی بات تھی کہ میں عبدالقدیر کو چاہتے ہوئے بھی کوئی سزا نہ دے سکتا تھا۔ ریحانہ کا گلا میں اپنے ہاتھوں سے نہیں گھونٹ سکتا تھا، اسی لیے ان کے گھر میں رہتے ہوئے بھی اشاروں ہی اشاروں میں ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا رہا، مگر انہوں نے نہ سمجھا نہ تھا اور نہ وہ سمجھے۔ یہاں سے دوسرے گاؤں میں ایک گھر جانتا تھا۔ وہ عورت کافی نیک تھی اور اس کا شوہر بھی اچھا انسان تھا۔ میں نے عبدالقدیر کے بیٹے کو ان کی دہلیز پر چھوڑ آیا تھا۔ دروازے پر دستک دی تھی، امید ہے کوئی آیا ہوگا، اس بچے کو لے گیا ہوگا، اور وہ دونوں بے اولاد بھی تھے۔ مجھے امید تھی کہ وہ اس بچے کو پال لیں گے۔ بہرحال میں نے اس کتاب کو مکمل طور پر غرق کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے سوچا تھا میں اس کتاب کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کسی سمندر یا دریا میں پھینک دوں گا، تاکہ آئندہ کوئی بادل کسی معصوم بچے کو کسی قسم کا نقصان پہنچا نہ سکے۔
میں بادل کے گھر سے نکل آیا۔ میں کتاب بھی ساتھ لے آیا تھا۔ یہاں قریب ہی ایک دریا بہتا تھا۔ میں دریا کے کنارے چلا گیا۔ دریا کے کنارے جا کر میں نے کتاب کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور اس کتاب کو میں نے دریا میں بہا دیا۔ لیکن یہ کیا؟ کتاب کے صفحے واپس آپس میں جڑنے لگے اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے کتاب دوبارہ مکمل ہو گئی، اور پھر ایک بھیانک چہرہ کتاب سے نمودار ہوا۔ وہ بلا شبہ کوئی شیطان تھا۔ اس کی انتہائی بھیانک آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ چلا جا یہاں سے، تو میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں تیری اصلیت جانتا ہوں اور تو مجھے نہیں جانتا۔ اگر زندہ رہنا ہے تو یہاں سے چلا جا۔ میں نے بھی گرجدار آواز میں کہا، تو جو بھی ہے مجھے کوئی معمولی جن نہ سمجھ۔ یاد رکھ، میں کوئی عام جن نہیں، جنوں کا بادشاہ ہوں۔ میرے ایک آواز پر میرے ساتھی آ جائیں گے اور تیری ہستی مٹا دیں گے۔ کتاب سے ایک قہقہ بلند ہوا اور ایک لہر سی میری طرف لپکی۔ وہ ایک سیاہ رنگ کی لکیر سی تھی۔ میرے لیے یہ بالکل عجیب سا تھا۔ لکیر بڑی تیزی سے میری طرف بڑھنے لگی اور پھر مجھ سے ٹکرائی۔ ایک زوردار چیخ